بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کی زندگی اپنی رحمتوں کے سائے سے بھر دے، آمین۔ دوستوں، یہ واقعہ میں نے کہیں پر آن لائن پڑھا تھا۔ اس کو لکھنے والے کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے، جو کچھ سال پہلے ان کے کسی رشتہ دار کے محلے میں ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا، جس میں ان کو جانی نقصان بھی پہنچا۔ اب خدا جانے کہ یہ سچ ہے یا نہیں، پر واقعات بہت ہی خوفناک پیش آئے اس بیچاری معصوم بچی کے ساتھ۔ آپ لوگ اس واقعے کو سنیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آیا یہ واقعہ سچ ہے یا فرضی۔ تو چلیں دوستوں، بنا وقت ضائع کیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، جو ہمیشہ روشن، زندہ دل اور بے شمار کہانیوں کا مرکز رہا ہے۔ اسی شہر کے ایک علاقے میں ایک خوبصورت اور ہونہار لڑکی رہتی تھی جس کا نام پری تھا۔ 22 سالہ پری ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی معصومیت، ذہانت اور خوبصورتی سب کو متاثر کرتی تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بال، بڑی بڑی روشن آنکھیں اور چہرے پر موجود قدرتی مسکراہٹ اسے سب سے منفرد بنا دیتے تھے۔ لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک دردناک کہانی چھپی ہوئی تھی، جس کا آغاز ابھی ہوتا ہے۔ پری اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد جاوید صاحب ایک عام سرکاری ملازم تھے، جو محنتی، دیانتدار اور اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرنے والے انسان تھے۔ پری کی والدہ شگفتہ بیگم ایک گھریلو خاتون تھی، جن کی زندگی کا مقصد اپنے بچوں کی پرورش اور خوشی تھا۔ پری کے 2 بہن بھائی بھی تھے۔ اس کا بڑا بھائی دانش 25 سال کا تھا اور اپنے والد کے ساتھ گھر کے معاملات میں مدد کرتا تھا۔ دانش مضبوط، بہادر اور اپنی بہنوں کا محافظ تھا۔ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اچھی جاب کی تلاش میں گھوم رہا تھا، جبکہ پری کی چھوٹی بہن مریم 16 سال کی تھی، معصوم اور شرارتی، جو ہمیشہ پری کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ پری اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گورا قبرستان کے قریب ہی ایک کال سینٹر میں ملازمت کرتی تھی۔ رات کی شفٹ اس کا معمول بن چکی تھی، جو شام 6 بجے سے شروع ہو کر رات کے 2 بجے ختم ہوتی تھی۔ یہ نوکری اس کے لیے ضروری تھی کیونکہ وہ اپنے والدین کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ نوکری اور قبرستان کے قریب رہنے کا یہ ملاپ اس کی زندگی کو ایک خوفناک موڑ دینے والا تھا۔ پہل تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پری رات دیر گئے کام سے واپس گھر آتی، کچھ کھاتی پیتی، پھر سونے چلی جاتی۔ لیکن ایک رات جب وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس آ رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ احساس اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر گیا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے گھر پر پہنچ گئی۔ پری کی زندگی، جو پہلے عام سی اور پرسکون تھی، پر اب اس دن کے بعد اس کی زندگی میں خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ وہ جب گھر آئی تو اس کی ماں نے اسے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو کمرے میں بھی ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا ماحول سرد تھا، حالانکہ باہر کا موسم ماحول کے مطابق گرم تھا۔ وہ یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ شاید دن بھر کی تھکن کی وجہ سے اس کو کوئی وہم ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ نیند کے آغوش میں جانے لگی، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت پر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور خود کو سونے پر مجبور کیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے اس کو نیند آ ہی گئی۔ اگلی رات اس کے ساتھ کچھ اور عجیب ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے بالوں کو ہلکے سے کھینچا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور کمرے کی لائٹ جلا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کمرے میں ایسی کوئی چیز نہ تھی، کمرہ خالی تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو شگفتہ بیگم نے اسے محبت سے گلے لگایا
اور کہا کہ بیٹا تم بہت تھکی ہوئی ہو اور یہ سب تمہارے دماغ کی چالیں ہیں، استغفار پڑھا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پری نے دل ہی دل میں ماں کی بات کو تسلیم کیا، لیکن اسے یقین تھا کہ جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی وہ محض ایک وہم نہیں تھا۔ خیر چند دنوں کے بعد جب وہ رات کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس آ رہی تھی تو گورا قبرستان کے قریب گزرتے ہوئے اس نے عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک درخت کے نیچے کوئی سایہ کھڑا تھا جو ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے اسے کسی فقیر یا مسافر کا سایہ سمجھا، لیکن جیسے ہی اس نے غور کیا وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ اس نے جلدی سے قدم بڑھائے اور گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس رات پری کی نیند ایک بار پھر عجیب خوابوں میں پھنس کر رہ گئی۔ خواب میں خود کو وہ قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھتی جہاں ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دھند میں سے ایک خوفناک چہرہ نمودار ہوتا ہے جو اسے قریب آنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ خواب سے چیخ مار کر جاگ گئی اور اس کا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ واقعات پری کی زندگی کا معمول بنتے جا رہے تھے۔ کبھی اسے ایسے لگتا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے، کبھی اس کو چلتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، کبھی وہ محسوس کرتی جیسے کوئی اسے قریب سے گھور رہا ہو۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی تو کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کھڑکی کی طرف گئی، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ جب اس نے کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ کسی نہ نظر آنے والی ٹھنڈی چیز سے ٹکرایا۔ وہ ٹھنڈک ایسی تھی جیسے کسی کے مردہ جسم کی ہو۔ پری نے فوراً کھڑکی کو بند کیا اور اپنے والدین کو یہ بات بتائی، لیکن ان کا جواب ہمیشہ کی طرح وہی تھا، بیٹا یہ تمہارا وہم ہے، تم تھکی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک رات جب وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہی تھی تو اس نے قبرستان کے قریب پھر وہی سایہ دیکھا، لیکن اس بار وہ زیادہ واضح تھا۔ سایہ نہ ہی صرف حرکت کر رہا تھا بلکہ اس کے پیچھے بھی چل رہا تھا۔ پری نے گھبرا کر اپنی رفتار بڑھا دی، لیکن وہ سایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑھتا رہا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے قریب پہنچی تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس رات جب وہ سوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ نیند میں ہی وہ بڑبڑانے لگی، کون ہے؟ لیکن جواب میں اس کو ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، پری یہ تو صرف آغاز ہے، پر اگر تم نے اپنے گھر والوں کو بتایا میں سب کو جان سے مار دوں گا۔ پری چیخ مار کر جاگ گئی۔ اس کے والدین کمرے میں دوڑتے ہوئے آ گئے، لیکن وہ بس کانپتی ہوئی انہیں دیکھتی رہی اور کچھ بول نہ سکی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پری کو یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اس کا وہم یا خواب نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ اب پری کی زندگی پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اب وہ نہ ہی صرف قبرستان کے سائے اور عجیب و غریب خوابوں سے پریشان تھی بلکہ اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات اس کا دل و دماغ جھنجھوڑنے لگے تھے۔ ہر رات اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کے قریب ہے، جیسے وہ ہر وقت اسے دیکھ رہی ہو اور وہ اس کی زندگی پر قابض ہو چکی ہو۔ اگلی رات جب پری اپنی ڈیوٹی سے واپس لوٹی تو اس کے والدین نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے اور وہ ہر بات پر چونک جاتی تھی۔ شگفتہ بیگم نے اس سے پوچھا، پری بیٹا کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ لیکن پری نے صرف یہ بات کہہ کر ٹال دی، کچھ نہیں، بس کام کی تھکن زیادہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ پری کے دل میں خوف اتنا سرایت کر چکا تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتانے سے ڈرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر اس نے کسی سے کوئی بات کی تو شاید حالات مزید بگڑ جائیں اور وہ خوفناک سایہ اس کے گھر والوں کو مار دے گا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک اس کے کمرے کی لائٹ چھپکنے لگی، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے قریب آ کر سرد سانس لی ہو۔ پری نے فوراً اپنے والدین کو بلایا، لیکن جب وہ کمرے میں پہنچے تو سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ پری کو تسلی دیتے رہے
کہ یہ محض بجلی کی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن پری کو تو یقین تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ کچھ دنوں بعد پری کے جسم پر عجیب و غریب زخموں کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ وہ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے ناخنوں سے اس کو نوچا ہو۔ شگفتہ بیگم نے جب یہ نشان دیکھے تو وہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً پری سے پوچھا کہ بیٹا یہ نشان کیسے لگے، لیکن پری کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسی رات جب پری سو رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہے۔ وہ چیخ مار کر جاگی، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کری اور تھوڑی دیر میں اس کو نیند آ گئی، لیکن اس کے اوپر سے چادر آہستہ آہستہ کھسکنے لگی، جو کہ اس نے نیند میں محسوس بھی کی، لیکن اس میں ہمت نہ ہو سکی کہ آنکھیں کھول کر دیکھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے جسم کے اوپر ایک بھاری وجود کو محسوس کیا۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی، وہ چلانا چاہ رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی انجانی قوت نے اس کے پورے جسم، اس کی آواز اور اس کی روح پر قبضہ کیا ہوا ہو۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاری وجود اس کے جسم سے ہٹ گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے پری کے دل میں آیا اور اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور اس کی آواز اور جسم میں جان واپس آ گئی، اور اس نے پوری قوت سے چیخ کر اپنے والدین کو بلایا، اور اس کی چیخ سن کر اس کا بھائی دانش اور اس کے والدین دوڑ کر کمرے میں آئے، لیکن وہ بس کانپتی ہوئی ایک طرف دیکھتی رہی اور کچھ بول نہ سکی۔ اس کے والدین سمجھ گئے تھے کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے، کوئی چیز ان کی بیٹی پر قابض ہو چکی ہے۔ انہوں نے دوبارہ پری کو بیڈ پر لٹا کر خود اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پری دوبارہ سے سو چکی تھی، تو وہ اس کے کمرے سے باہر نکل کے اپنے کمرے میں اور دانش اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کی والدہ اس کے والد کو کہتی ہیں کہ صبح کسی اچھے عامل کا پتہ کر کے اپنی بیٹی کو دکھاتے ہیں، مجھے حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کے والد بھی راضی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی لیٹ کر سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے جب ان کو پری کی چیخیں دوبارہ سنائی دیتی ہیں۔ وہ دوبارہ اٹھ کر باہر کو بھاگتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پری زمین پر کمر کے بل لیٹی ہوتی ہے، اور اس کی دونوں ٹانگیں ایسے ہوا میں تحلیل ہوتی ہیں جیسے کوئی نہ نظر آنے والی طاقت اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کہیں لے جا رہی ہو، اور پری چلا رہی ہوتی ہے، چھوڑ دو مجھے، خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہاں والدین اور اس کا بھائی دانش پہنچتے ہیں تو وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اس کی ٹانگیں چھوڑ دیتی ہے، اور پری بے ہوشی کے عالم میں صحن کے فرش پر پڑی ہوتی ہے، اور پری کے والدین اس کے قریب جا کر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی والدہ روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہے، پری بیٹا اٹھو، اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، کہ اچانک پری آنکھیں کھول دیتی ہے، پر اس کی آنکھوں کا رنگ سفید تھا اور وہ عجیب سے انداز میں غرا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مردانہ آواز میں کہتی ہے، یہ تمہاری پری نہیں ہے، یہ اب ہماری ہے۔ یہ سن کر شگفتہ بیگم کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے کو ہٹ گئیں، اور انہوں نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ لیکن پری زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے کئی لوگوں کی آوازیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں، اور پری کا جسم زمین سے اٹھ کر ہوا میں تیرنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی دانش جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمت کر آگے جا کر اس کو سنبھالنے کی اور بچانے کی کوشش کرتا ہے، پر اگلے لمحے کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق اس کو زوردار دھکا دے دیتی ہے۔ دانش دیوار سے ٹکراتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے والدین بھاگ کر دانش کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، پر اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا، اور دانش کی طبیعت بگڑنے لگی اور اس کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ لیکن جب ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ دانش کی موت نے گھر کو غم و خوف کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا۔ شگفتہ بیگم اور ان کے شوہر کا دل ٹوٹ چکا تھا، اور ادھر پری دانش کی موت کا ذمہ دار صرف خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ پری کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی چیختی، کبھی ہنستی، کبھی کسی نامعلوم زبان میں باتیں کرنے لگتی، اور وہ کھانے پینے سے بھی جاتی گئی۔ ان کے والدین نے کئی روحانی علاج کرنے والوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن
پڑوس میں رہنے والی ایک عورت نے شگفتہ بیگم کو بتایا، بی بی میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی ہی مشکلات سے گزری ہوں، لیکن ہماری مدد ایک نوجوان لڑکے حیدر نے کی۔ وہ بہت نیک اور روحانی علم رکھنے والا لڑکا ہے، وہ شاید آپ کی پری کو بھی بچا سکے۔ یہ سن کر شگفتہ بیگم کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ حیدر کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شگفتہ بیگم اور ان کے شوہر نے حیدر کا پتہ معلوم کر لیا تھا اور اگلے دن وہ لوگ اس کی مدد مانگنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے دل میں اب صرف حیدر ہی ایک امید کی کرن تھی۔ شاید حیدر ہی وہ شخص تھا جو ان کی بیٹی کو اس دردناک مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا۔ وہ دونوں صبح سویرے ہی حیدر کے گھر روانہ ہو گئے۔ کراچی کے دفاعی علاقے میں واقع اس کا گھر شہر کے باقی حصوں سے تھوڑا سا دور تھا اور وہاں کی فضا ایک الگ ہی سکون محسوس کروا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پوری امید کے ساتھ حیدر کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں۔ حیدر کا گھر ایک سادہ سا مکان تھا، لیکن وہاں ایک خاص نوعیت کی روحانیت کی لہر محسوس ہو رہی تھی۔ جب ان دونوں نے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو دستک دی تو وہ حیدر خود ان کے استقبال کے لیے آیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی ذہانت اور سکون تھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو جانتا ہو۔ آئیے آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، حیدر نے محبت سے ان کو گھر میں آنے کی دعوت دی۔ اندر بیٹھتے ہی شگفتہ بیگم نے فوراً اس کو اپنی بیٹی کے حالات کے بارے میں بتایا۔ حیدر صاحب، ہماری بیٹی پر ایک انتہائی خطرناک جنات کا سایہ ہے۔ ہم نے بہت سے روحانی علاج کروائے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ براہ کرم آپ ہماری مدد کریں۔ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، ذرا ٹھہریں، مجھے حساب لگانے دیں۔ اس کے بعد حیدر نے الماری سے کچھ پرانے کاغذات نکالے اور ایک پیپر پہ کچھ نقشے بنانے شروع کر دیے، اور نقشے بنانے کے بعد وہ ان کو پڑھنے لگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے بات کر رہا ہو۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد اس نے پری کے والدین کو کہا کہ یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ ظالم جنات کا سردار ہے جو آپ کی بیٹی کو پسند کرنے لگا ہے، اور ان قریب وہ آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور پری کے والدین مزید وقت ضائع کیے فوراً حیدر کو اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ گھر آنے کے بعد حیدر پری کے کمرے میں داخل ہوا۔ پری بے ہوش پڑی تھی، لیکن اس کے جسم پر ایک سرد لہر محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی غیر مرئی طاقت کی گرفت میں ہو۔ حیدر نے اپنے ہاتھ میں ایک خاص قسم کا نقشہ پکڑا اور اسے بلند کیا۔ اس نقشے پر کچھ عجیب سی علامتیں تھیں۔ حیدر نے اپنا ہاتھ پری کے سر پر رکھا اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پری کے جسم میں حرکت ہونے لگی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سفید ہو گئی تھیں اور ان میں خون جیسا کچھ بہہ کر اس کے گالوں سے ہوتا ہوا نیچے ٹپک رہا تھا۔ وہ غصے سے گھرائی، تو کچھ بھی کر لے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دفع ہو جائے ادھر سے، ورنہ اس کے بھائی کی طرح تو بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حیدر بولا، یہ جنات ہمیں تنگ کرنے کے لیے بہت کچھ کریں گے، لیکن اب انہیں جان لینا ہوگا کہ ہم بھی ان سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حیدر نے ایک خاص دھاگا نکالا جس سے وہ جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ دھاگا اس نے پری کی کلائی پر باندھ دیا۔ جیسے ہی حیدر نے دھاگا باندھا، کمرے میں ایک دھماکہ ہوا اور ایک عجیب سی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی، اور کمرے کے ایک کونے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ بس ایک کالے دھوئیں کا سایہ سا بنا ہوا تھا۔ وہ غصے سے گھرا رہا تھا اور حیدر کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھا، تو نے میرے کام میں خلل ڈال کر اچھا نہیں کیا، تیری گردن میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا۔ لیکن حیدر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ لڑائی اپنے اختتام پر ہے۔ جیسے ہی وہ سایہ اس کے قریب آیا، اس نے اس سائے پر پھونک ماری جس سے وہ ایسے پیچھے جا کر گرا جیسے کسی نے اس کو زوردار دھکا دیا ہو۔ حیدر نے اس سائے کو بولا، یہ آخری موقع ہے، چلے جاؤ، پر اس سائے کو ایک آدم ساتھ سے ہارنا منظور نہیں تھا۔ وہ غصے سے چیخا،
اور اس کی چیخ اتنی تیز تھی کہ گھر کی در و دیوار لرز گئیں اور کمرے میں موجود چیزیں ہوا میں ادھر ادھر اڑنے لگی۔ وہ سایہ پھر تیزی سے حیدر کی طرف بڑھا، پر حیدر پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر اس سائے کے آگے کر دی، جس میں ایک خاص قسم کا نقش بنا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ حیدر نے کچھ پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ حیدر نے ایک خاص عمل شروع کیا جسے وہ جنات کو شکست دینے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اس کا یہ نقش جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ اس نقشے پر مخصوص علامتیں اور کلمات درج تھے جو صرف روحانی طاقت رکھنے والے افراد ہی سمجھ سکتے تھے۔ حیدر نے اس نقشے کو ہوا میں بلند کر کے پڑھنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس کے الفاظ کمرے میں گونجے، زمین ایسے ہلنے لگی جیسے وہاں کوئی زلزلہ آ گیا۔ کھڑکیوں کے شیشے دھماکے سے پھٹنے لگے، ہوا میں ہزاروں مرد اور عورتوں کی چیخیں گونجنے لگی، اور جیسے ہی حیدر کے الفاظ مکمل ہوئے، کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، زلزلہ رک گیا، ہوا میں اڑتی چیزیں زمین پر گر گئیں، اور وہ گندی بدبو بھی ختم ہو گئی۔ پوری فضا میں سکون چھا گیا۔ وہ خوفناک سایہ اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ پری کی حالت بہتر ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون کی لہر تھی، جیسے وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکی ہو۔ پری کے والدین جو ایک کونے پر کھڑے یہ سب کچھ تماشا دیکھ رہے تھے، اپنی بیٹی کو ہوش میں آتا دیکھ کر لپک کر اس کے پاس گئے اور اس کو تسلی دی کہ بیٹا سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم آزاد ہو گئی ہو۔ شگفتہ بیگم اور ان کے شوہر نے حیدر کا شکر ادا کیا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے کیونکہ ان کی بیٹی اب خطرے سے باہر تھی۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں حیدر بیٹا، تم نے ہماری بیٹی کو بچا لیا، ہم کبھی تمہارے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے، شگفتہ بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے سر جھکا کر کہا، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں آپ کی مدد کر سکا، لیکن میں صرف ایک ذریعہ تھا، اصل طاقت تو اللہ پاک کی ہے۔ پری اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی، اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ حیدر نے پری اور اس کے والدین کو تسلی دی اور کہا کہ اب جنات کا دھندا ختم ہو چکا ہے، وہ تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، پر احتیاطاً تم یہ دھاگا کبھی اپنی کلائی سے مت اتارنا۔ اور اس کے بعد حیدر نے پری کے گھر میں ایک خصوصی دعائیہ عمل کیا تاکہ جنات کا سایہ مکمل طور پر ان کے گھر سے دور ہو جائے اور ان کی زندگی میں سکون اور امن لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد پری اور اس کے والدین نے واپس اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھایا، جنات کے سائے ختم ہو گئے اور پری کی زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ وہ حیدر کے بہت شکر گزار تھے جو ان کے لیے ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی کہانی، کسی نئے قصے یا کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔